वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ निजी फ्लाइट से इस्लामाबाद पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा लंदन के दौरान कायद मुस्लिम लीग नून से 4 मुलाकातें की और मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलासों में आर्मी चीफ की तकर्रुरी के हवाले से अहम फैसले किए गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें करके फैसलों के हवाले से एतमाद मिलेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के भारत जैसी शराइत पर रूस से तेल की खरीदारी के मामलात तय पा गए हैं। दुबई में मुस्लिम लीग नून के वर्कर से खिताब में इसहाक डार ने मजीद कहा कि गुज़श्ता माह दौरे अमरीका के दौरान अमरीकी हुकाम से मुलाकात हुई, जिसमें रूस से तेल की खरीदारी के मामले पर बातचीत हुई। अमरीकी हुकाम से कहा कि आप हमें रूस से तेल खरीदने से नहीं रोक सकते, क्योंकि हमसाया मुल्क भारत भी रूस से तेल की खरीदारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि रवा साल पाकिस्तान को 32 से 34 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है। उम्मीद है ये रकम जमा कर ली जाएगी। उन्होंने कहा 4 साल में मईशत तबाह कर दी गई। मुल्की कर्जों में 4000 अरब रुपए का इजाफा हुआ। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि उम्र भर बददियानती से फैसले करने वाले आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर मुशावरत कर रहे हैं। लंदन में बैठा मफरूज शख्स तमाम मसाइल की जड़ है। ये शिकस्त के खौफ से इलेक्शन नहीं करा रहे। नौजवान नस्ल बेदार हो चुकी, अब इनकी मनमर्जी नहीं चलेगी। इम्पोर्टेड टोले ने 6 माह में हर चीज तबाह कर दी। वो लॉन्ग मार्च के शुरुआत से वीडियो लिंक पर खिताब कर रहे थे। ये लोग इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। ये बैठ के फैसला कर रहे हैं कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। यानी वो लोग जिन्होंने जिंदगी में कोई दयानतदारी से आज तक फैसला नहीं किया, एक आदमी मेरिट पे नहीं रखा, इनके खानदान सबसे पहले आता है, फिर मेरिट आती है। इन्होंने वो लोगों को ऊपर लेके आए आज तक जिनको ये रिश्वत दे सकें, जिनको मुंह बंद करवा सकें। ओहदों के ऊपर देखें, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर ये कौन बैठाते हैं? मेरिट पर नहीं लोग आते हैं, जिन्होंने मेरिट पे कोई काम ही नहीं किया और मकसद सिर्फ एक होता है कि हमारे चोरी का पैसा बचेगा कैसे और चोरी हम करेंगे तो रोकेगा कौन कैसे। आज कौम सारी समझती है फेल हो गया, वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। बदकिस्मती ये है कि कोई कोशिश नहीं की गई कि हाँ गलती होगी, हम ठीक कर लें इसको। और ठीक सिर्फ एक रास्ता था जो मैं 7 महीने से कह रहा हूं, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। जो लंदन में मफरूर, जो सुप्रीम कोर्ट की जेआईटी के बाद 2-2.5 साल के बाद कन्विक्ट हुआ है, सजा याफ्ता है, झूठ बोल के जो बाहर भागा हुआ लंदन में बैठा हुआ है, अब वो फैसला कर रहा है। और वो फैसला ये कर रहा है कि इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन में वो हार जाएगा इसलिए इलेक्शन नहीं करवाने। वो अपनी जात के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए मेरे से डर के, उसे पता है क्योंकि इलेक्शन में हारना है, लिहाजा वो सारा मुल्क, आज हमारा सारा मुल्क के तबाह कर रहा है, तबाही की तरफ धकेल रहा है अपने आप को बचाने के लिए। तो अपडेट करें कि इस्लामाबाद के ताजरों की पीटीआई धरने के बाद सड़कों की बंदिश के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया है। आपको बताएं कि पूरे इस्लामाबाद में कंटेनर्स ऐसे पड़े हैं जैसे कोई और ही हालात हों। चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहना है। इसी बारे मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में बेंच ने समाअत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च और धरने के खिलाफ इस्लामाबाद के ताजरों की दरख्वास्त पर। और इस मौके पर अदालत ने यह इस्तफसार किया कि जो एक गैर मामूली तौर पर हालात इस्लामाबाद में बनाए गए हैं, रास्ते बंद किए जा रहे हैं और इसके अलावा कंटेनर सड़कों के किनारे रखे गए हैं, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है इस्लामाबाद में। इस पर अदालत ने कहा कि रास्ते खुलवाना किसी भी सूरत जो है वो इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है और हर सूरत उनको और वफाकी हुकूमत को ये मेक श्योर करना चाहिए कि रास्तों की गैर ज़रूरी बंदिश नहीं होनी चाहिए। लिहाजा अदालत ने यह भी कहा कि इस हवाले से जो मोटरवे है उसको भी बंद किया जाता है, तो अदालत ने कहा कि वो भी एक वफाकी सब्जेक्ट है और वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो तमाम रास्तों को खुलवाए। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दें और एक एंटी राइट्स फोर्स होनी चाहिए जो इस तरह के कोई भी अगर पुरतशद्दुद मुजाहरा किया जाता है तो उसको रोक सकें। लिहाजा अदालत ने इस मौके के ऊपर जो वज़ारत दाखिला के हुकाम पेश हुए थे उनके गैर तसल्ली बख्श जवाब पर अदालत ने अब आईजी इस्लामाबाद पुलिस को तलब कर लिया है 17 नवंबर को और ये कहा है कि वो आकर बताएं कि क्यों इस्लामाबाद में इस तरह के रास्तों की बंदिश की जा रही है। कंटेनर जगह जगह पर। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, हमें अपडेट कर रहे थे।
چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر، سینیٹر اعظم سواتی پر دوران حراست تشدد، شہید ارشد شریف قتل کیس اور سائفر کا معاملہ۔ پی ٹی آئی ایم پی ایز اور ایم این ایز کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے باہر سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے ہیں۔ اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ محمد اشفاق، بتائے گا کیا انتظامات ہیں اور کیا ان کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے؟ آج درخواست جو ایم پی ایز ہیں اور ایم این ایز ہیں ان کی جانب سے درخواست دائر کی جائے گی۔ جی بالکل، تحریک انصاف کے سینئر وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی قیادت میں تحریک انصاف کے رکن قومی اور صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ تقریباً کچھ ہی دیر کے بعد وہ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری پہنچیں گے، جہاں پر عمران خان پر قاتلانہ حملے، اعظم سواتی پر دوران حراست تشدد اور اس کے ساتھ ساتھ سائفر کے معاملہ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ اور اس حوالے سے تحریک انصاف کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر ان کی مدعیت میں درج نہ ہونے پر سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے ہیومن رائٹ سیل کے میں بھی درخواست دی جائے گی اور چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال سے اس معاملے پر نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا جائے گا۔ کچھ ہی دیر بعد پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی قیادت میں جو وفد ہے وہ یہاں پر پہنچے گا اور اس سارے معاملے پر سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے اطراف مال روڈ کی جانب سے آنے والے تمام اضافی داخلی راستوں کو بیریئرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے اندر داخل ہونے سے متعلق بھی اضافی داخلی راستے بند کر کے پولیس کی اضافی نفری جو ہے وہ لگا دی گئی ہے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ یہی ہے کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی جو ایف آئی آر ہے وہ عمران خان کی درخواست پر اس حوالے سے یہی مطالبہ لے کر درخواست سے کار جہاں پر پہنچیں گے۔ محمد اشفاق، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ موسم سرما کی پہلی بارش لاہور سمیت پنجاب، اسلام آباد، بلائے خیبر پختونخوا میں بارش سے موسم سرد ہو گیا، جبکہ سوات، گلگت بلتستان اور کشمیر میں برف باری کا آغاز ہو گیا ہے۔ بارش اور ٹھنڈی ہوا لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برستے ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ اسلام آباد، گجرانوالہ، شیخوپورہ، سرگودا، فیصل آباد، شورکوٹ، سرائے عالمگیر، گجرات سمیت کئی شہروں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی۔ دوسری طرف گلیات میں برف باری کا آغاز ہو گیا ہے۔ چلاس، گلگت بلتستان، کشمیر سمیت سوات کے سیاحتی مقامات پر موسم سرما کی پہلی برف باری ہوئی، جس سے موسم انتہائی سرد ہو گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں رات سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے میں اپڈیٹ کریں گی اسما شوکت۔ جی اگر بات کر لی جائے اسلام آباد کے موسم کے حوالے سے تو گزشتہ رات سے جاری بارش کی وجہ سے موسم جو ہے وہ شدید سرد ہو چکا ہے۔ اس وقت بھی درجہ حرارت جو ہے وہ 17 سینٹی گریڈ جا رہا ہے۔ کافی حد تک سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ ابھی بھی بوندا باندی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پہاڑی علاقوں میں اگر خصوصی طور پر مری کی بات کی جائے تو وہاں پر برف باری کا امکان بتایا گیا ہے۔ آزاد کشمیر میں برف باری کا امکان بتایا گیا ہے۔ گلگت بلتستان میں برف باری کا امکان بتایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو پنجاب کے علاقے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو کراچی، سندھ کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے 24 گھنٹوں کے دوران۔ اسلام آباد کے موسم کی بات کر لی جائے تو 2 روز تک بارش کا سلسلہ جو ہے اسی طرح سے جاری رہنے کے امکانات بتائے گئے ہیں۔ صبح سے یہ لوگ جو ہے آفس جانے کے وقت جو ہے اس موسم کو انجوائے کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ محکمہ موسمیات نے جس طرح سے بتایا ہے کہ اگلے 2 روز تک بارشوں کا سلسلہ ملک کے مختلف حصوں میں جاری رہے گا تو موسم جو ہے مزید سرد ہونے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ جی احتساب عدالت میں اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس، اسحاق ڈار پیشی کے لیے احتساب عدالت پہنچے۔ اسحاق ڈار کی حاضری سے مستقل استثناء کی درخواست منظور، عدالت نے نیب ریفرنس پر سماعت 16 نومبر تک ملتوی کر دی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ریفرنس کی سماعت کی ہے تو آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت میں اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کا یہ کیس ہے۔ اسحاق ڈار پیشی کے لیے احتساب عدالت بھی پہنچے۔ اسحاق ڈار کی حاضری سے مستقل استثناء کی درخواست منظور، جبکہ عدالت نے نیب ریفرنس پر سماعت 16 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ریفرنس کی سماعت کی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی ایم کے معاہدے پر عمل درآمد شروع۔ سندھ حکومت نے حیدرآباد میں وفاقی یونیورسٹی کے عارضی کیمپس کی بلڈنگ دینے کی منظوری دے دی ہے۔ محمد اشد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد اشد بتائے گا، عارضی کیمپس کی بلڈنگ دی جائے گی اور اس کے بعد جب مستقل طور پر اس کو شفٹ کرنا ہے اور وہ معاملہ پھر کس طریقے سے آگے بڑھایا جائے گا؟
جی دیکھیں بالکل پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس کی بیشتر نکات پہ جو ہے وہ اب عمل درآمد جو ہے وہ نہ شروع ہو گیا ہے. سندھ حکومت نے حیدرآباد میں وفاقی یونیورسٹی کے عارضی کیمپس کے بلڈنگ دینے کی جو ہے وہ منظوری دے دی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر حیدرآباد کی عمارت 18 ماہ کے لیے دینے کی سمری جو ہے وہ منظور کر لی ہے. وفاقی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ سائنسز حیدرآباد کا ابتدائی کیمپس یوتھ ہاسٹل میں بنایا جائے گا. کوسار حیدرآباد میں یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر کی عمارت کو وفاقی جامعہ کے لیے عارضی طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا, جبکہ ایم کے ایم کے مطالبے پر وفاقی حکومت نے رواں سال کے بجٹ میں حیدرآباد جامعہ کے لیے بھی فنڈز مختص کر رکھے ہیں. جی ٹھیک ہے, آپ نے ارشد اپڈیٹ کیا, آپ کا بہت شکریہ. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا عمران خان کے فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو پر رد عمل. عمران خان امریکی سازش کا بیانیہ پس پش ڈالنے سے بات ختم نہیں ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ آپ کو جواب دینا پڑے گا. انہوں نے مزید کہا کہ جس بیانیے پر پورے ملک میں انتشار اور جھوٹ پھیلایا, جواب دیے بغیر صرف دستبرداری کافی نہیں ہے. عمران خان نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے ملکی مفادات کے ساتھ سنگین کھیل کھیلا ہے. ان کی جانب سے سخت تنقید کی گئی ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان امریکی سازش کا بیانیہ پس پش ڈالنے سے بعد ختم نہیں ہوگی. مریم اورنگزیب کی جانب سے شدید تنقید کی گئی ہے. براہ راست آپ کو پشاور لیے چلے. تحریک انصاف کے رہنماؤں کی اس وقت میڈیا سے گفتگو جاری ہے. دو تین انٹرویوز میں انٹرنیشنل میڈیا کو عمران خان نے جو دیے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہیں ہے, لیکن اپنے ہی لوگ سازش میں ملوث تھے. تو کیا وہ جو سازش سے متعلق جو بیانیہ تھا وہ ابھی بک نہیں رہا؟ کیا مسئلہ ہے کہ اب وہی چور اور ڈاکو پر آ گئے ہیں؟ دیکھیں جی, بیانی کا تو یہ ہے کہ پچھلے جتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں تحریک انصاف کو برتری حاصل ہوئی ہے. ساری 13 پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو کے بھی ایک پی ٹی آئی کو, ایک عمران خان کو نہیں ہرا سکتی. یہ تو ایک کلیئر بات ہے. لیکن اصل مسئلہ جو ہے, جو میرے بھائیوں نے بھی بتایا کہ ملک کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے. آپ میڈیا پہ پابندیاں دیکھیں, کبھی ایک اینکر پہ, کبھی دوسرے اینکر پہ, کبھی پروگرامز پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں, ان اناؤنسڈ پابندیاں ہیں. اس طرح تو میرے خیال میں آپ میڈیا کے لوگ ہیں, اس طرح تو مشرف کے مارشل لا بھی نہیں ہوتا تھا جس طریقے سے حکومت چلائی جا رہی ہے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں اور انشاءاللہ کچھ مہینوں بعد وہ دوبارہ پرائم منسٹر ہوں گے. سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے وہ لیڈر ہیں اور ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی. تو اس ملک کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ ملک کو, یہ پوری دنیا میں جگ ہسائی ہو رہی ہے کہ ایک سینیٹر کے ساتھ, سٹنگ سینیٹر کے ساتھ جو کارروائی ہوئی ہے یا جو ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ ہو رہی ہے, تو یہ میرے خیال میں صرف تحریک انصاف کے خلاف سازش نہیں ہے, یہ تو ایک پورے ملک کا. آپ دیکھیں باہر کے لوگ کیا سوچیں گے, باہر کے لوگ کہ اس ملک میں کوئی قانون, کوئی آئین, کوئی طریقہ کار ہے یا نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں تو ملک کے سب سے بڑے چڑیا گھر کے قیام کو 150 سال ہونے کو ہے. دنیا کے قدیم ترین چڑیا گھروں میں شمار ہونے والا لاہور زو نے کئی نسلوں کو تفریح فراہم کی ہے. اس حوالے سے لاہور سے فہد امین کی یہ خصوصی رپورٹ دیکھیے. لاہور زو دنیا کا تیسرا قدیم ترین چڑیا گھر ویانا اور لندن کے چڑیا گھروں کے بعد 1872 کو شہر کے مشہور ماہر تعمیرات لالا میلا رام کی عطیہ کی گئی زمین پر بنایا گیا, جس کے بعد 1923 تک اس کا انتظام میونسپل کارپوریشن کے پاس رہا اور پھر شہر کے ڈپٹی کمشنر اس کے نگران بنے. لاہور زو کو 1962 میں محکمہ لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ کی نگرانی میں دیا گیا اور پھر 1982 میں وائلڈ لائف اینڈ پارکس کو اس کی ذمہ داری سونپ دی گئی. 2012 سے پنجاب زو اینڈ سفاری پارکس رول کے تحت زو مینجمنٹ کمیٹی لاہور اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے. لاہور چڑیا گھر میں اس وقت 135 انواع کے 1378 جانور موجود ہیں. چڑیا گھر کی فیملی میں شیر, زرافہ, بندر, مگرمچھ, دریائی گھوڑے, زیبرے, سانپ, ہرن اور رنگ برنگے پرندے شامل ہیں جو بچوں کے ساتھ بڑوں کی توجہ بھی اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. لاہور زو کی تاریخ میں سب سے زیادہ محبتیں ہر دل عزیز ہتھنی سوزی نے سمیٹی. 5 برس پہلے سوزی کی موت ہوئی, لیکن چڑیا گھر کا رخ کرنے والے چھوٹے بڑے سبھی آج بھی اس کی کمی محسوس کرتے ہیں. جراف دیکھنے گئے, وہ بھی بیچارہ ایک ہی کھڑا ہوا ہے, ہاتھی انہوں نے ویسے نہیں رکھا. تو ایک بندے نے ہمیں مذاق کیا, بھائی جان آپ کو ہاتھی آگے نظر آئے گا. ہم بڑی دور تک گئے ہاتھی دیکھنے کے لیے, اس کے بعد ہمیں ادھر وہ نظر آیا ہاتھی پلاسٹک کا. زو میں بچے آگے کافی انجوائے کرتے ہیں, جو یہ اینیملز وغیرہ ٹی وی میں دیکھتے ہیں, موبائل میں دیکھتے ہیں, ان ریئل دیکھنے کو ملتے ہیں. لائک جیسے کروکوڈائل اندر لائنز ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مس ہیں زو میں. ایک تو بچے ایلیفینٹ بڑا مس کرتے ہیں. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ قانونی پیچیدگیوں
पॉलिसियों की वजह से हाथी अभी लाना मुश्किल है। दीगर बड़े जानवर लाए जा रहे हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो एग्जॉटिक हैं, जो हमारे पाकिस्तान में नहीं पाए जाते, जैसे राइनो है, एलिफेंट है, हिपोपोटामस है। तो उनके लिए हमें जो है वो उस ममालिक के साथ राब्ता करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। कई नस्लों को जंगली हयात से मुतारिफ कराने वाला लाहौर जू आज भी तफरी के लिए बच्चों की पहली चॉइस है। इसके सालाना विजिटर्स 30 लाख से जायद हैं। चिड़ियाघर की सैर के लिए आने वाले अफराद की अक्सरियत बड़े जानवरों को देखने की मुश्ताक होती है। जू में पहुंचकर जब इन्हें सूजी का कोई मुतबादल दिखाई नहीं देता, ज़राफ़ा और गैंडा की जोड़ी भी नामुकम्मल दिखाई देती है, तो मायूसी होती है। हुकूमत को चाहिए कि लोगों की दिलचस्पी के हामिल जानवरों का फौरी बंदोबस्त करे। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ फ़हद अमीन, दुनिया न्यूज़, लाहौर।